مدینے والے بگڑی بنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شاہنواز انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفی پوئٹری چینل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا، آپ میری کنیز ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جائیے اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹ سے اولاد دے دے۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت ہاجرہ اللہ کے کرم سے حاملہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حاملہ ہونے کی خبر لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی اور یہ کہنے لگے کہ کنیز ہاجرہ اپنی آقا سارہ سے بلند اور بالا اور اعلیٰ ہو گئی، یعنی مرتبے میں آگے بڑھ گئی۔ جب یہ باتیں حضرت سارہ کے کانوں میں پہنچی تو جیسے ہی ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے آگے اپنے آپ کو کم یا چھوٹا دیکھنا پسند نہیں کرتا اور دوسرے کے لیے دل میں بوجھ رکھنے لگتا ہے، یہی حال حضرت سارہ کا ہو گیا۔ وہ حضرت ہاجرہ سے کلسنے اور جلنے لگی، اور لوگ جو باتیں کہہ رہے تھے اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے سارہ، جیسے تیری مرضی ہو تو ویسا ہی کر۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ سے ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور آخر آپ ایک کنویں کے پاس ٹھہر گئی۔ وہاں حضرت ہاجرہ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے کہا، ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ کے اندر موجود بچے کے ذریعے بھلائیاں لائے گا۔ فرشتے نے آپ کو واپس لوٹ جانے کے لیے کہا اور بشارت دی کہ تمہارے بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا، یعنی کہ ان کی نسل میں آخری نبی اس زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوں گے، حق کے ساتھ، جو کہ تمام باطل فرقوں جیسے کہ کافر، مشرک، یہودی اور نصارہ کے خلاف ہوں گے، اور یہ سارے باطل فرقے اسلام کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے تمام شہروں کا مالک بنے گا۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جب حضرت ہاجرہ وہاں سے واپس آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 87 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ حضرت ہاجرہ سے جلنے لگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان ماں بیٹوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کر دو یا ہٹا دو اور انہیں کہیں دور لے جا کر چھوڑ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہوا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ آپ ان دونوں ماں بیٹوں کو ایک سنسان وادی میں لے گئے جہاں آج مکہ شریف آباد ہے۔ اس وقت وہ ایک بیابان ریگستان تھا جہاں پر دور دور تک نہ کوئی آدم اور نہ کوئی آدم کی ذات نظر آتی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے بٹھایا
اور کچھ کھانے کا سامان جو کہ ایک تھیلے میں تھا اور ایک مسکیجہ پانی کا دیا، اور پھر حضرت ابراہیم ان دونوں کو وہاں اکیلے چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ آپ کے پیچھے دوڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ کر بولی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں پریشانی کی حالت میں اکیلا اور تنہا اس سنسان وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت حاجرہ نے بار بار یہی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت حاجرہ نے کہا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس چلے گئے، اور جاتے جاتے اپنے قدموں کے نشان بھی مٹاتے چلے گئے۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہیں آپ کے قدموں کے نشان کا پیچھا کرتے کرتے حضرت سہرا حضرت حاجرہ تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، یہاں تک کہ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک جگہ پر رکے جہاں سے حضرت حاجرہ آپ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، جس کا ترجمہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں اس طرح ملتا ہے، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیری حرمت والا گھر مکہ کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، ایسا اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، پاس کر دے لوگوں کے دلوں کو وہ شوق اور محبت سے ان کی طرف مائل ہو، اور انہیں رزق دے پھلوں کا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔